جو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی درمیانی آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے اپنے بندوں کے سامنے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں میں، تو انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد میں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کے لیے پورا نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان پر رب قدیر نے ان کے ساتھ جو آزمائشیں کی ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء کہتے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے دادا جن کو کہا جاتا ہے، اور یہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا والد بھی بنایا، نبیوں کا دادا بھی بنایا، اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ایک عظیم سلسلے کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل ہونے کا لقب بھی عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ احکامات اپنے بندوں تک پہنچائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب رسولوں میں شمار فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمائشوں کے ذریعے آپ کو آزمایا گیا، بہت زیادہ آزمائشیں آپ کی ان میں سے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چاند، ستارے اور سورج کی جو پرستش کی جاتی تھی، اس پرستش کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مناظرہ کروا کر آزمایا۔ اسی طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی سلطنت کے ساتھ مقابلہ کروا کے آزمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار نمرود میں ڈلوا کر آپ کو آزمایا، اور آپ کے بیٹے، چہیتے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ محترمہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے آب و گیاہ میدان میں
رکھنے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، اسی طریقے سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے آپ کو آزمایا، دولت کے معاملے میں بھی آپ کو آزمایا گیا۔ اس طریقے سے کئی آزمائشیں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اور ابراہیم علیہ السلام استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی قرآن مقدس میں تعریف بیان فرمائی۔ آزمایا جانا یہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار انبیاء کو کئی معاملات میں آزمایا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوئی ہیں، اس طرح کی آزمائشیں بہت کم نبیوں کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کریں، آپ کے تعلق سے اگر ہم بات کریں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آزمائش ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کی ہے۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ کو ابراہیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اکابرین نے اس کی تحقیق فرمائی کہ ابراہیم اب رحیم سے بنا ہے، یعنی رحم دل باپ، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نہ صرف اپنی اولاد کے ساتھ میں رحم دل تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی آپ رحم دلی کا مظاہرہ فرماتے تھے، اور بہت زیادہ آپ مہمانوں کی خدمت کرنا، مہمانوں کو پسند کرنا، اور مہمان خود چل کر نہ آئے تو دور دور تک مہمان کی تلاش میں نکل جانا، اور مہمان کو ساتھ میں لے کر اس کے ساتھ کھانا تناول کرنا، یہ آپ کا مزاج تھا، اور یہ آپ کی بہت زیادہ یہ رحم دلی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دور میں پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نمرود نے ایک عجیب و غریب چیز آسمان میں دیکھی، اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ بہت زیادہ چمک رہا ہے، اور اس کی چمک کی وجہ سے اس کو حیرت اور اس کو تعجب ہو رہا ہے۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، اور نجومیوں کو بلا کر پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ میں نے آسمان میں ایسا ستارہ دیکھا ہے؟ تو ان لوگوں کو، چونکہ علم و نجوم تھا، ستاروں کے علوم سے وہ واقف تھے، انہوں نے نمرود سے کہا کہ اے نمرود، اس سال میں، ایک آنے والے سال میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اور اس لڑکے کی وجہ سے تیری سلطنت کو زوال آئے گا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے کہ جن کے آنے کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، اور جن کے آنے کی وجہ سے نمرود کی سلطنت کے زوال کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین اکرام، نمرود نے جیسے ہی یہ بات سنی، اس نے پورے علاقے میں، اپنے علاقے میں خبر کروا دی کہ جس کے یہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور پھر اپنے سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا، اور یہاں تک کہ وہ عورتیں جو دایا کا کام کرتی تھیں، ان عورتوں کو بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر تمہارے جانے کے بعد کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دو، اور اگر قتل نہیں کرنے دیا جائے تو ہمیں خبر کرو تاکہ ہم اس لڑکے کو قتل کر دیں۔ اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم اقدس میں منتقل ہوئے، اور اس قسم کا ایک واقعہ آپ نے اور بھی سنا ہوگا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ فرعون کی سلطنت کو زوال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرعون کے دربار میں جو نجومی تھے ان لوگوں نے بھی یہی خبر دی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور اس لڑکے کی وجہ سے تمہاری حکومت کو زوال آئے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہی بات ہوئی۔ اب نمرود کے جتنے سپاہی تھے،
نمرود کے حکم پر چلنے والی جتنی دایائیں تھیں وہ سب کے سب دیکھتی تھیں کہ کس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے والدین اسے قتل نہ کرتے تو نمرود کے سپاہی اسے قتل کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دور میں اپنے والدہ کی شکم اقدس میں منتقل ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام حضرت طارح یا حضرت طارق ہے، آزر جو کہتے ہیں، آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے بلکہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس میں بڑے ہوئے، اور اگر میں یہ کہوں کہ 17 سال کی عمر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رشتہ داروں سے تعلق پیدا ہوا تو یہ تاریخ، احادیث اور واقعات کی روشنی میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آگے اس حوالے سے پیش کروں گا۔ حضرت طارح یا طارق جو تھے یہ نمرود کے خاص مشیروں میں سے تھے، نمرود کے پاس ہی تھے، اور نمرود کے خاص وزراء میں کہہ لیجئے یا نمرود کو مشورہ دینے والوں میں، صحیح مشورہ دینے والوں میں آپ کا نام شامل ہوتا تھا۔ حضرت طارق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب وقت آ چکا ہے ان کے بیٹے کا فرش گیتی پر تشریف لانے کا، تو چونکہ آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نمرود کے لوگ اور نمرود کے سپاہی اس بیٹے کو ان سے چھین لیں اور پھر اس بیٹے کو ختم کر دیں، لہٰذا آپ کی والدہ نے ایک غار میں جانے کو پسند کیا، ایک غار میں چلی گئی، اور وہاں پر جانے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور والدہ بڑی حیرت میں تھی، سوچ میں تھی کہ اس بیٹے کو کیا کیا جائے، کس طریقے سے اسے لے جایا جائے، کیونکہ اگر نمرود کے سپاہیوں نے بیٹے کو دیکھ لیا تو اس بیٹے کو فوری طور پر شہید کر دیا جائے گا، لہٰذا والدہ نے اپنے بیٹے کو غار ہی میں رکھنے کو پسند کیا، اور پھر کچھ وقت جاتی تھیں اور کچھ وقت کے بعد آ جاتی تھیں تاکہ بیٹے کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے۔ مگر جب والدہ نے دیکھا کہ بیٹا اپنی انگلیاں چوستا ہے اور اس انگلیوں میں سے دودھ نکل رہا ہے تو والدہ کو اطمینان ہو گیا کہ اب اس لڑکے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے محققین کا قول ہے کہ جو بچہ 1 مہینے میں جتنا بڑھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 دن میں اتنا بڑھتے تھے، اور بچہ جو سال میں جتنا بڑھتا ہے ابراہیم علیہ السلام مہینے میں اتنا بڑھتے تھے، یہاں تک کہ چند ہی مہینوں میں آپ بہت بڑے دکھنے لگے، اور پھر آپ غار ہی میں رہتے تھے، غار کے باہر نہیں نکلتے تھے، اس لیے کہ اگر چند مہینوں کے بعد بھی آپ کو نکالا جاتا تو بادشاہ کے سپاہی دیکھ کر کہیں ابراہیم علیہ السلام کو شہید نہ کر دیں، اس لیے آپ کی والدہ آپ کو غار ہی میں رکھا کرتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام غار ہی میں رہتے تھے۔ جب بڑے ہوئے اور بولنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا، ایک مرتبہ سوال کیا کہ امی جان آپ یہ بتائیں کہ میرا رب کون ہے؟ رب کے معنی پالنے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ ماں نے یہ سمجھا کہ بیٹا اپنے پالنے والے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو ماں نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا رب یعنی تمہارے پالنے والے تمہارے والد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، اس کے بعد پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ماں نے پھر یہی کہا کہ میرے بھی پالنے والے یہ تمہارے والد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ میرے والد کا رب کون ہے، یعنی میرے والد کو کون پالتا ہے، ان کے پالنے کے سامان، پرورش کے سامان کون مہیا کرتا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا نمرود، کیونکہ نمرود کے یہاں آپ کام کرتے تھے اور نمرود سے آپ کو تنخواہ ملتی تھی، اور وہ تنخواہ آپ کی ضرورتیں پوری کرتی تھی، لہٰذا اس سے پلتے تھے، اسی لیے ماں نے کہا نمرود۔ تو پھر والدہ سے پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے، نمرود کو کون پالتا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے اتنے زیادہ سوالات نہ کرو بلکہ خاموشی اختیار کر لو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود کا پالنے والا اللہ ہے، نمرود کو جو پالتا ہے
وہ میرا رب ہے اور ساری کائنات کو پالنے والا اور ساری کائنات کی پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ ماں نے جب سنا اپنے شوہر کو بلایا، حضرت طارق سے فرمایا کہ سنو، نمرود جس سے ڈر رہا تھا، جس بچے سے ڈر رہا تھا کہ اس کی سلطنت کو زوال آئے گا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی ہے۔ اتنی سی عمر میں یہ عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہا ہے، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ اللہ ہے جو ہمارا تمہارا رب ہے۔ جیسے ہی والد نے یہ سنا تو والد نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا اپنی زبان بند کر لو، خاموش ہو جاؤ، کسی سے کچھ نہ کہو، بلکہ والد نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا، اور وہ اس بات سے خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باصلاحیت اور باکمال بیٹا ان کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا ہے، ان کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، ان کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہے، بعد میں انہیں نبوت دی جاتی ہے، یہ کسی اور کی بات ہوگی، یہ کسی اور کا ذہن ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی بچپن ہی سے اور پیدائشی سے جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی کئی آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ستاروں کی پرستش کرتا ہوا دیکھا، چاند کی پرستش کرتا ہوا دیکھا، سورج کی پرستش کرتا ہوا دیکھا، تو معاذ اللہ ان کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ آپ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، آپ کی اتنی بڑی عمر نہیں ہے، اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، اور ظاہری طور پر کوئی چیزیں آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، ساری کی ساری قوم ستاروں کی پرستش کر رہی ہے، چاند و سورج کی پرستش کر رہی ہے، اور آپ ایسی حالت میں بھی نہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، نہ چاند کی پرستش کرتے ہیں، نہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، نہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، نہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنا معبود مان کر پرستش کرتے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے، آغاز ہی سے آپ نے ان کا انکار کیا ہے اور ان سے آپ نے دوری اختیار فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی جو ہوتے ہیں معاذ اللہ اپنی زندگی کے کسی بھی دور میں کسی غلط کام سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کرتے، بلکہ پوری زندگی ان کی پیدائش سے لے کر ان کے وصال تک ان کی ساری زندگی ہر چیز سے محفوظ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں معصوم رکھتا ہے۔ یعنی گناہ کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، گناہوں کا تصور بھی ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے قوم کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا کمال پیدا کیا تھا، جن کے اندر اللہ نے یہ کمال پیدا کیا تھا کہ وہ بچپن ہی سے ایسے ایسے سوالات کرتے اور ایسے ایسے جوابات اپنی قوم کو عطا فرماتے کہ قوم پھر کسی اور قسم کا سوال ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا، کسی اور قسم کی سوچ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اور بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جتنی بھی باتیں کی ہیں، ان کے سامنے ہدایت کی جتنی باتیں کی ہیں، ان کے معبودان باطل کی پرستش کے حوالے سے آپ نے انکار کے طور پر جو دلائل پیش کیے ہیں، قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کے باوجود قوم اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی اور اپنی باتوں پر جمی ہوئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنے مذہب کو تبدیل کریں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنے پرانے عقیدوں کو چھوڑ کر ایک نئے عقیدے کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں، مگر ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا ذہن و خیال میں اپنے بڑوں کا، اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم رہنا اور اسی پر ان کا جمع رہنا ان کو سوائے تباہی اور سوائے بربادی کے ان کو کچھ نہ دکھا سکا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بعض محققین کے قول کے مطابق 17 سال کی آپ کی عمر ہوئی، بعضوں نے کہا 7 سال کی آپ کی عمر ہوئی، ایسے وقت میں پہلی مرتبہ آپ غار سے باہر نکلے، ایسے وقت میں پہلی مرتبہ آپ غار سے باہر نکلے، اور جب غار سے باہر نکلے تو رات کا وقت تھا، پہلی مرتبہ جب آپ نکلے ہیں، اور
آسمان کی طرف، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو چیز انہوں نے دیکھی ہے وہ رات دیکھی ہے، اور وہ ایسی رات تھی کہ جس وقت ستارے بہت زیادہ چمک رہے تھے، اور چمکنے والے ستاروں میں چند مشہور سیارے ہیں جن میں چاند و سورج بھی ہیں، جن میں زحل ہے، مشتری ہے، اسی طرح اور بھی اس قسم کے سیارے ہیں، جملہ 7 قسم کے سیارے ہیں۔ یہ سیارے چمک رہے تھے، ستارے چمک رہے تھے، اور وہ لوگ جس قوم کے سامنے آپ تھے وہ قوم چمکتے ہوئے ستاروں کی پرستش کر رہی تھی، ستاروں کی چمک دمک دیکھ کر ان کی پرستش کر رہی تھی۔ اس کی وجوہات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیوں ان کو پوچھتے تھے، وہ کیوں ان کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم اس کی پرستش کر رہی ہے، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ اور نبوت کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پہلے ہی سے ہدایت دے رکھی تھی اور ہم ان کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے انہیں ہدایت کے ساتھ ہی بھیجا تھا، کسی کے عمل کو دیکھ کر وہ بدلنے والے نہیں تھے، کسی کے عقیدے کو دیکھ کر وہ بدلنے والے نہیں تھے، کسی کا پرستش کرنا دیکھ کر وہ بدلنے والے نہیں تھے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ سارا واقعہ، یعنی چاند، ستارے اور سورج کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں، جو مناظرہ ہوا ہے، یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کے 15ویں رکوع میں بیان فرمایا ہے، اور اس کا آغاز اللہ نے یوں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ یعنی چچا سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے چچا سے کیا، اپنے خاندان، اپنے قبیلے سے کیا، اور کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ تم معبودوں کی شکل میں صنم بناتے ہو، تم معبودوں کی شکل میں بت بناتے ہو، بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو گمراہ حالت میں دیکھ رہا ہوں، گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک اور بات بیان فرمائی، اور وہ بات تھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی، اور وہ معراج کس انداز کی تھی؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک پہاڑ پر، اونچائی پر چڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ اونچائی پر چڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائی، یعنی صرف آسمان، بادل نظر نہیں آ رہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بادل نظر آتے ہیں، کبھی چاند نظر آتا ہے، کبھی ستارے، سورج نظر آتا ہے، مگر انبیاء کی شان یہ ہے کہ جہاں ایک امتی کی نگاہوں کی حد ختم ہوتی ہے، ایک امتی کے دیکھنے کی حد ختم ہوتی ہے، انبیاء کے دیکھنے کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، یعنی جس چیز کو امتی دیکھ نہیں سکتا، انبیاء ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے حوالے سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ چونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ قوم کسی ایک سوال پر اپنی زندگی نہیں گزارتی، نبیوں سے ہر قسم کے سوالات قوم کرتی ہے۔ جیسے حضور سے کئی قسم کے سوالات ہوئے، کسی نے پتھر لا کر کہا کہ کسی نے پتھر لا کر اپنی مٹھی میں رکھ کر کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، کسی نے حضور سے قیامت کا سوال کیا، کسی نے حضور سے جنت و جہنم کا سوال کیا، کسی نے عالم برزخ کا سوال کیا، کسی نے قبر کا سوال کیا، کسی نے دریا پانی کے بارے میں پوچھا، کسی نے آسمانوں کے بارے میں پوچھا، کسی نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں پوچھا، کسی نے عرش کے بارے میں پوچھا۔ غرض کے سوال کرنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں،
مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں. اب اگر ان کے سوالات کا جواب نہ دیا جائے تو معاذ اللہ ان کے لیے نبی کا مذاق اڑانا آسان ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو وہ علوم عطا فرماتا ہے جس علوم کا عین تک عوام کو پتہ نہیں ہوتا، تاکہ نبیوں کے سامنے اگر کسی کا کوئی سوال آئے تو نبی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ سب کچھ انبیاء انہیں بتا دیں جو ان کا سوال ہو، چاہے اس تعلق سے وہ جانتے ہو یا نہ جانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آسمان نہیں دکھائے، بلکہ تمام آسمانوں میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کا بھی مشاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اٹھی تو آپ نے عرش الہی کو بھی دیکھا. اللہ کی طرف سے سوال ہوا، ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھ رہے ہو، کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ مولا عرش نظر آ رہا ہے. اب عرش اسی وقت نظر آئے گا جب ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر یہ سب مقام رفرف وغیرہ ہٹے تب جا کے عرش نظر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا عرش نظر آ رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم زمین کی طرف دیکھو. تو آپ نے جب زمین کی طرف دیکھا تو زمین میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری نظر آئیں. کون کیا کر رہا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا، اور ساتوں زمین کے اندر تک آپ نے دیکھا. جس زمین کے نچلے حصے کو تحت الثری کہتے ہیں. جب اللہ نے سوال کیا ابراہیم بتاؤ اب کیا نظر آ رہا ہے، عرض کرنے لگے مولا تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں، زمین کا نچلا حصہ دیکھ رہا ہوں. اور اس درمیان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اوپر سے نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے اور لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے جب آپ زمین کی طرف دیکھ رہے تھے تو اچانک آپ کی نظر ایک ایسے بندے پر پڑی جو اس وقت میں زنا میں مصروف تھا، زنا کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز بہت زیادہ بری لگی اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اس بندے کو برباد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، نبی کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب یہ دعا نکلی، بد دعا کہہ دیں، جب یہ بد دعا نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ہلاک کر دیا. وہ بندہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا اے ابراہیم آگے سے کبھی میرے کسی بندے کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی تعجب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب قدیر وہ بندہ بہت گناہ کر رہا تھا، وہ بندہ تیری نافرمانی میں مبتلا تھا، بہت بڑی غلطی وہ کر رہا تھا اور اس کی نافرمانی مجھ سے دیکھی نہ گئی، اس کا یہ غلط عمل، اس کا یہ برا عمل مجھ سے دیکھا نہ گیا، اس وجہ سے میں نے اس کے برباد ہونے کی دعا تیری بارگاہ میں کر دی. مگر ایسے بندوں کو دیکھ کر ہلاک نہ کرنے کی دعا نہ کرنے میں اس میں کیا حکمت ہے؟ رب نے فرمایا نا کہ ابراہیم آگے سے کبھی میرے بندے کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا اس میں کیا حکمت ہے، وہ حکمت بھی مجھے بتا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا اس میں 3 حکمتیں. سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ کا مجرم ہوتا ہے، میرا گناہگار ہوتا ہے، غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس بندے کے حوالے سے میں انتظار کرتا ہوں کہ میرا بندہ توبہ کر لے. اسے ایک چھوٹ دی جاتی ہے اور وہ بندہ اپنی زندگی میں اگر توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کی توبہ کی وجہ سے اسے معاف کر دیتا ہوں. یہ پہلی بات ہے کہ بندہ اگر توبہ کر لے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بندہ توبہ نہ کرے تو اس کی اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے اور ان کی اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے میں اسے بخش دیتا ہوں، اور اگر یہ موقع بھی اسے نہ ملے کہ اس کی اولاد اس کے لیے دعا نہ کرے تو پھر میں اپنی ذات پر رکھتا ہوں کہ میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں، چاہوں تو اسے سزا دے دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت ہے اور محبت کا اظہار ہے کہ کس طریقے سے رب قدیر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ رب قدیر اپنے بندوں سے اس قدر محبت فرماتا ہے۔ جب گناہگاروں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے تو جو بندے نیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے عظیم فیصلے ہوں گے اور کن عظیم انعامات سے رب قدیر اپنے بندوں کو نوازے گا اور مالا مال فرمائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا مشاہدہ کروایا، اور آپ یہاں پر ایک عقیدے کی بات میں کر دوں، ضمناً بات آئی ہے، میں یہ کہہ دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چیزیں دکھائی گئی تھیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام چیزوں تک پہنچے ہیں، اور اس سے بھی آگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملنے لگی تو ان ہدایات کی روشنی میں آپ اپنی امت تک اور امت کے درمیان آتے رہے۔ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ غار سے نکلے تو آپ جب غار سے نکلے تو وہ رات کا وقت تھا، اور لوگ اس وقت میں ستاروں کی پرستش کر رہے تھے۔ ستارے چونکہ چمک رہے تھے، ان چمکتے ہوئے ستاروں کی پرستش کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، انہوں نے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ ان کی پرستش کی وجوہات پوچھیں، ان کی عبادت کی وجوہات پوچھیں کہ کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں تم ان کی پرستش کرتے ہو، تو انہوں نے ایک ہی وجہ بتائی تھی کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے اسی راستے پر پایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ جواب دیتے کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں پرستش کے لائق نہیں ہے، بلکہ جس کی پرستش کی جائے وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ ایک ہے۔ جو لوگ ستاروں کی پرستش کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ستاروں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ اس کو اپنا رب کہہ رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی جملہ اپنی زبان مبارک سے نکالا، مگر یہ سوالیہ جملہ تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ ستارے کو اپنا رب کہا، چاند کو اپنا رب کہا، سورج کو اپنا رب کہا۔ آپ اندازہ کیجئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر پیدا فرمایا، جن کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ میں مبعوث فرمایا ہے، وہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیسے اپنا رب کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کم علمی کی بنیاد پر اس قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ نہ چاند کو اپنا رب کہا، نہ سورج کو اپنا رب کہا اور نہ ستاروں کو اپنا رب کہا، بلکہ ان سے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو ان لوگوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ابراہیم علیہ السلام ان ستاروں کو دیکھتے رہے اور غور و فکر کرتے رہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ابراہیم اب ان کی تائید کریں گے، چونکہ بڑے ہی محبت کے ساتھ اور بڑی ہی عجیب نظروں سے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر جب آپ دیکھتے رہے اور وہ ستارہ بجھنے لگا، اس کی روشنی ختم ہونے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بجھ جاتا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا،
وہ بھی چمک رہا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس کی چمک بھی ختم ہونے لگی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، ان لوگوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی بجھ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج نکلا، سورج بہت بڑا تھا، واقعات کی تفصیل بہت زیادہ ہیں، میں صرف اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں۔ جب سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ ہمارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہمارا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، جو تم شرک کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، انی بری مما تشرکون، جو تم شرک کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں متوجہ ہوں اور متوجہ ہوا اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور اسی کو ہم مصلی کی دعا بنا کر پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول ہے جو آپ نے مشرکین کے سامنے کہا تھا۔ اب آئیے میں اصل بات بتاؤں کہ یہ لوگ ستاروں کی پرستش کیوں کرتے تھے، چاند و سورج کی پرستش کیوں کرتے تھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ستاروں کے حالات جب تبدیل ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی دنیا کے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ ان کے حالات کا تبدیل ہونا کبھی آندھی کا سبب بنتا ہے، کبھی زلزلے کا سبب بنتا ہے، کبھی کسی بڑے کی موت کا سبب بنتا ہے، کبھی طوفان کا سبب بنتا ہے، کبھی بربادی اور تباہی کا سبب بنتا ہے، کبھی رزق کے رک جانے کا سبب بنتا ہے، کبھی بہت زیادہ بیماریاں بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی انسان اپنی سوچ سے سوچ رہا تھا، اور زندگی میں جو چیزیں پریشانی اور مصیبت سے تعلق رکھتی ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ساری چیزیں ان ستاروں کی تبدیلی اور ان ستاروں کی حالت میں تبدیلی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے آج بھی ہمارے سامنے یہ باتیں مشہور ہیں، باقی 5 ستاروں کے تعلق سے تو اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنا چاند اور سورج کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے چاند گہن ہوا تھا، چاند گہن کے وقت میں نہ جانے کیا کیا باتیں ہوئی۔ حاملہ عورت لوہے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، حاملہ عورت چاند کو نہیں دیکھ سکتی، حاملہ عورت ایک گھر کے اندر چلی جائے، ایک کمرے میں قید ہو کر رہے، اور پھر اس رات کسی کی شادی بیاہ نہ ہو، اس رات کوئی سفر نہ کرے، اس رات کوئی اچھا کام نہ کرے، ورنہ ایسے ہوگا اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ باطل اور فاسد عقیدے ہیں۔ اس دور میں بھی یہ عقیدے مشرکین کے تھے، ذہن دے کر سننا، اس دور میں بھی یہ عقیدے مشرکین کے تھے، اور آج کے دور میں بھی یہ عقیدے مشرکین کے ہیں۔ ایمان والا چاند گہن اور سورج گہن کو تباہی اور بربادی کی علامت نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور نے فرما دیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایمان والا اسے اللہ کی قدرت کی نشانی ہی سمجھتا ہے۔ حالات تبدیل ہوں گے، یہ تبدیل ہوگا، ایسی بربادی ہوگی، یہ سب ان کے نظریات ہیں، اور جس کا جیسا نظریہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی پیش آتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے نظریات کو ایمان اور اسلام کی روشنی میں اور ہدایات میں ہم درست کریں، باطل عقیدہ، مشرکانہ رسوم اپنے ذہن و خیال میں بسنے نہ دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ لوگ اس کی پرستش کیوں کرتے تھے؟ وجہ یہی تھی، وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ اگر ستاروں کی پرستش کریں گے، ستاروں کو پوجیں گے، ان کی عبادت کریں گے، تو ان کے ذریعے جو حالات تبدیل ہوں گے، جب یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو وہ ہمیں برباد نہیں کریں گے، بلکہ جو انہیں معبود نہیں سمجھتا وہ انہیں برباد کریں گے۔ بربادی ان کے لیے آئے گی، کیونکہ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ان کو اپنا خدا مان چکے ہیں، معاذ اللہ، ہم تو ان کو اپنا معبود مان چکے ہیں۔ لہٰذا حالات کی تبدیلی کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوگا، بلکہ حالات کی تبدیلی کا اثر ان پر ہوگا جو ان کو نہیں مانتے۔ اس وجہ سے وہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نام کے کئی بت بنائے گئے، ان کے نام کے کئی معبود بنائے گئے، اور ان کے نام کی آج بھی پرستش ہو رہی ہے۔ مگر اس کے باوجود پوری دنیا والے یہ بتا دیں کہ اس کے باوجود کیا کبھی آندھیوں میں کمی آئی ہے، زلزلوں میں کمی آئی ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے
تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے جو میرے اوپر موجود ہے، بلکہ وہ ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب آندھی آتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، کسی ستارے کا کسی ستارے کی گردش کی وجہ سے لوگوں کے اندر گردش پیدا نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں کہ کہاں آندھی آنی ہے، کہاں طوفان آنا ہے، کہاں بربادی آنی ہے، کہاں پر رزق ملنا ہے، کہاں پر زلزلے آنے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مگر جن کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے وہ یقین نہیں کریں گے، مگر جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں گزاریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک مختصر سا پہلو تھا جو آپ کی پیدائش سے، آپ کی ولادت سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کا جو سب سے پہلا مناظرہ ہوا اپنی قوم کے ساتھ ان چیزوں کی پرستش کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، مفسرین بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، جب یہ چیزیں چمک رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار نہیں کیا، جب بجھ گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور بتا دیا، انتظار کر رہے تھے آپ، یعنی معاذ اللہ کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں تھے، انتظار کر رہے تھے کہ ان کی حقیقت ان کے سامنے پیش کریں کہ جو چیز اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ اپنے اندر چمک باقی رکھے یا اپنے کو ایک جگہ استقامت کے ساتھ رکھ سکے، جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، وہ تمہارے اندر کیا تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہیں کیا نفع و نقصان دے سکتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ ظاہر کر دیا کہ چمکنے والے کو خدا نہ مانو، چمکانے والے کو خدا مانو، جس نے ان کو چمکایا ہے اسے خدا مانو، جس کے حکم پر یہ چلتے ہیں، جس کے حکم پر اس کے اندر روشنی آتی ہے، اور جس کے حکم سے یہ تاریک ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، اسے خدا مانو، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، جس کے حکم سے چاند روشن ہوتا ہے اور پھر اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، اس حکم دینے والے کو اپنا خدا مانو اور اسی کو اپنا رب مانو، کیونکہ وہی رب ہے جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور تم مشرک ہو مگر میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اللہ نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے ہدایت عطا کر دی ہے اور اسی ہدایت کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک مختصر سا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آگے اگر موقع بنے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی باتیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، 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 میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک